اگلی آیت دیکھیں بھائی، آگے ذکر آ رہا ہے نافرمان اولاد کا، وہ جو ایمان ہی نہیں لاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذی، اور وہ، قال لوالدیہ، جس نے اپنے والدین سے کہا، اف لکما، تف ہے تم پر، یعنی افسوس ہے تم پر، عجیب بات کر رہے ہو، اف لکما، تف ہے تم پر، اتعداننی، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو اور خبر دیتے ہو، ان اخرج، کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یعنی جب مجھے دفنا دیا جائے گا، میں قبر میں چلا جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ نکالا جائے گا؟ وقد خلت القرون، اور یقیناً اس سے پہلے وقد خلت القرون، اور جب کہ گزر چکی ہیں بہت سی قومیں، من قبلی، اس سے پہلے، یعنی وہ کہہ رہا ہے ایک بیٹا اپنے والدین سے کہ تف ہے تم پر، تم مجھے یہ وعدہ دے رہے ہو کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، تو یہ کیا کر رہے ہو بھائی، سبق پہ توجہ دو۔ تو یہ نافرمان اولاد کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ والدین سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو کہ تف ہے تم پر، کہ تم مجھے کہہ رہے ہو مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جبکہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑی بڑی قومیں گزر گئی، بڑے بڑے لوگ گزر گئے، تو تم مجھے یہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں یعنی والدین اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس بیٹے کو ہدایت دے دے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں۔ وَإِلَكَ آمِن، اور اسے کہتے ہیں تیری بربادی ہو، ایمان لے آ۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا، بات کرنے کا ایک انداز جیسے ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دفع ہو جائے یہاں سے، یہ جا کر یہ کام کر لے، تو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے تیری ماں تجھے گم پائے، یہ کام ایسے نہیں ایسے کر، یعنی کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی وہی انداز والدین کا، انہوں نے کہا وَإِلَكَ، تیری بربادی ہو، ہلاکت ہو تیری، آمین، ایمان لے آ، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَيَقُولُ، بس وہ کہتا ہے، اس نے کہا بیٹے نے، مَا هَذَا، نہیں ہے یہ قرآن، إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مگر پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ تو آج بھی قرآن ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جن کے دل میں ایمان ہے۔ کچھ لوگ آج بھی صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، وہ حقیقی طور پہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دل تو پھر قیامت کے دن کھلیں گے نا کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، یعنی جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کافر ہے، جس نے اللہ کی اتباع سے انکار کیا۔ آج پھر اس حساب سے اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں، لسٹ بنانا ذرا شروع کریں کون کون مسلمان بچتا ہے، چند ہی بچیں گے جو مسجدوں میں ہمیں نظر آتے ہیں، 2 4 5 6، باقی جو یہ اتنے لاکھوں کروڑوں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو وہ لوگ کیوں نہیں آتے ایمان کی طرف کہ وہ بھی قصے کہانیاں ہی سمجھتے ہیں۔ وہ جی یہ مولوی تو بولتے رہتے ہیں، ان کا تو کام ہے، ان کا تو کام ہے ایسے بیان کرنا، بولنا، فتوے لگانا، انہیں کیا پتہ۔ میں ایک جگہ یہاں ٹمبر مارکیٹ بیٹھا ہوا، تو ایک بندہ وہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، تو وہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا، کہتا ہے اگر یہ مولوی بخشے گئے تو ہم تو ایسے ہی بخشے جائیں گے۔ آپ نے بھی ایسی بات سنی ہوگی، اگر یہ مولوی بخشے گئے ہم تو پھر ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ ہاں، تو
اچھا پھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا، اس کو اس کے بارے میں بھی کہتا اگر یہ بخشا گیا تو ہم تو پھر ویسے ہی بخشے جائیں گے۔ اچھا وہ بندہ وہ جس نے نہ داڑھی رکھی ہوئی، جو نہ نماز پڑھتا، اور جو نہ واش روم میں ہونے کے بعد کئی مرتبہ جسے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں دھوتا، اور وہ فتویٰ کن پہ لگا رہا ہے؟ ان لوگوں پر جو مدارس میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن خود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، لڑکوں کو بھی عالم بناتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے لڑکوں کو بھی پابند کرتے ہیں، آگے ان کی آگے نسلیں چل کر وہ نمازی بنتی ہیں، پورے کے پورے خاندان جنہوں نے سدھار دیے ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اے بخشے گئے تھے اسی اون جی بخشے جانا ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں نہ یہ کچھ کہہ دیں، اس سے پہلے یہ ہم پر کوئی فتویٰ لگائیں، ہم ان کو پہلے ہی کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیں کہ نہیں جی یہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے گل نہ آ کے پڑ جائیں، ہمیں نہ کہنے لگ جائیں کہ بھائی نماز کی طرف آؤ، اس سے پہلے جان چھڑاؤ، کوئی ایسی سخت بات کرو کہ بندہ پیچھے ہی ہٹ جائے، کہے ہی نہ۔ تو یہ ٹرک آج بھی لوگ آزماتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سخت بات۔ ایک بندے کے بارے میں ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ وہ گیا مسجد کے تعاون کے لیے، تو جس بندے کے پاس گیا وہ بڑا امیر تھا، اس نے کہا کہ تو ہاتھ آگے کر، اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا اس نے اس کے ہاتھ پہ تھوک دیا، تو آگے وہ بندہ بھی پھر پختہ ایمان والا تھا، کوئی اللہ کا ولی بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں یہ لے کر جا رہا ہوں، اور اس نے اپنے جسم پہ اس کو لگا لے، کہا تو نے یہ اللہ کے راہ میں دیا ہے نا، اللہ کے نام پہ، ٹھیک ہے میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، اس نے اپنے لگا لیا۔ تو اس بندے نے دیکھا کہ یار میں، وہ تو اس چکر میں تھا کہ وہ بندہ تو اس چکر میں تھا کہ میں جب اس طرح کا کوئی کام کروں گا آگے سے یہ بھڑکے گا، اکھڑے گا، اور اس کا سارا ایمان دھرا کا دھرا رہ جائے گا، پھر میں اس کو بتاؤں گا۔ لیکن جب اس نے اس کا یہ عمل دیکھا کہ یار بندے نے تو اپنے لگا لیا کہ اللہ کے نام پہ اگر تو نے اپنا تھوک دیا ہے تو پھر یہی صحیح ہے، یہی لگا کے لے جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ بندہ آیا اور اس نے کہا کہ قاری صاحب میں اپنی بات، اپنے عمل پر بڑا شرمندہ ہوں۔ اس نے معافیاں بھی مانگی بہت زیادہ، اور کہا کہ آج کے بعد مسجد کا کوئی بھی کام ہوگا اللہ کے گھر کا، اس کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا، جو بھی ہو جائے۔ یعنی ایک صبر اور برداشت اس کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ تو دنیا میں لوگ ایسے ٹونٹ کریں گے، تانے ماریں گے، ذلیل کریں گے اور باتیں کریں گے کہ تو وہابی ہو گیا ہے، تو نے رفع دین سے نماز شروع کر دی ہے، اور تو کون سے رستے پہ چل پڑا ہے، یہ تو ایسے ہیں، اور نبی کے گستاخ ہیں، فلانا ہے، ایسے ہے، ایسے۔ یہ آپ کو کئی طرح کی باتیں ملیں گی، کس وجہ سے کہ ایمان لا کر اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا، انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہیں، مشکلیں نہ آئیں تو پھر امتحان کیسا۔ تو بہرحال یہ اب ذکر ہو رہا ہے نافرمان اولاد کا، تو والدین کے لیے اولاد بھی آزمائش بن جاتی ہے، کئی صورتحال میں بچہ بیمار ہو جائے یا تکلیف میں ہو تو والدین اپنے بچے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، اکثر والدین صرف آزمائش میں آ کر حرام راستے پر چل پڑتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نافرمان اولاد کا ذکر ہو رہا ہے، سبق یاد کر لیں۔